دین کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو 100% یقین نہیں ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کیا مطلب ہے؟ بلندیوں پہ اگر تم مومن ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے. یہ جواز ہی نہیں ہے، یہ جواز ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی مولوی نے، کسی فرد نے، کسی انسان نے گمراہ کر دی. یہ جواز آپ کا قابل قبول ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اس کوشش میں لگنے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہاتھ سے. اتنی بڑی لعنت ہے یہ فحاشی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا ولا تقربوا الفواحش، قریب بھی مت جاؤ فحاشی کے. تو یہ ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے، یہ جو فیس بک پہ ہو رہا ہے، یہ کیا یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. آپ 5 نمازیں مسجد میں پڑھے کوئی فائدہ نہیں، برباد ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ موبائل فون اتنا خطرناک چیز ہے، یہی اکیلا جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرتے رہنا اور کفر مت کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان، صحت کی دولت کے بعد اگر کوئی چیز عطا کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، گھر بار، گاڑی، سواری، اولاد. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہوں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف کرتا رہوں. اور آپ بھائیوں سے بھی میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ جن چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح حاصل کی جاتی ہے. فائنینشیل سٹیبلٹی کے ماڈل جو اسلام کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پرفیکٹ ماڈل کئی یونیورسٹیز، کئی کالجز کے اندر یہ میں لیکچر پہلے بھی دے چکا ہوں کہ منی، پاور، رسپیکٹ یہ فطرتی طور پہ آج کل کے ہر نوجوان کی ضرورت ہے، اس کی خواہش ہے. منی، پاور، رسپیکٹ، پیسہ ہو، میرا معاشرے میں انفلوئنس ہو، عزت ہو. اب قرآن میں اس کی اللہ تعالیٰ نے ریسیپی بیان کر دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یہ کرم ہے کہ ہمیں، بے شک ہم طالب علم ہیں، بہت کم دین ہے، ہم کم عقل ہیں، ہم نہ عالم دین ہے، لیکن تھوڑی بہت جو دین سمجھ آیا وہ آیا پورا سمجھ، جو تھوڑا بہت علم ہے وہ سمجھ پورا آیا. میں انشاءاللہ 20 منٹ کی آپ سے گفتگو کروں گا کیونکہ آگے میری کچھ کمٹمنٹس ہیں، اور انشاءاللہ اس کوشش یہ کروں گا آج ہم 20 منٹ کے اندر کچھ سیکھ کے جائیں. 2015 کے اندر میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو میری تنخواہ اس کو 24,000 روپیہ تھی. میں نے اپنے والدین کو دیکھا جاب کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے. انہوں نے زندگی میں جو کچھ کمایا میری تعلیم پہ لگا دیا، میرے بھائی کی تعلیم پہ لگا دیا. اس کا میری سسٹر، ہم تینوں بہن بھائی ڈاکٹر ہیں. ہم 4 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 1 بہن ہے. اس میں سے 1 بہن اور 2 بھائی ہم ڈاکٹر ہیں. ہمارے والدین نے جو کچھ کمایا، جو کچھ حاصل کیا، دن رات محنت کرنے کے بعد اینڈ رزلٹ یہ تھا انہوں نے ہماری تعلیم پہ خرچ کر دیا. یہاں تک کہ جب ہماری تعلیم ختم ہوئی تو ہمارے والدین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ماں سوئے کہ تعلیم یافتہ اولاد بس. میں اس معاشرے میں آیا، میرے لیے یہ معاشرہ نیا تھا. میں ساری زندگی سعودی عرب میں رہا، اس کے بعد کراچی سے میں نے MBBS کیا. یہ معاشرہ میرے لیے بہت نیا تھا، پاکستان کا معاشرہ، کراچی کا معاشرہ. میں بڑا فیسینیٹ ہوتا تھا مسجدوں کے ماحول سے، اور بہت 360 ڈگری کا چینج ہے. بڑی مایوسی بھی ہوئی بہت زیادہ، جو ہے وہ ایک دکھ کا مقام ہے کہ یہاں پہ ہر بندے نے دین کو اپنے حساب سے ٹلٹ کیا، مینیپولیٹ کیا اور استعمال کیا. بیسیکلی ہم نے دین کو استعمال نہیں کیا، یوز نہیں کیا، دین کو اپنے مقاصد کے لیے مس یوز کیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں جو بھی بات کروں گا اس کے اوپر میں بالکل سٹل ہوں، کانٹینٹ ہوں. مجھے نہ کسی کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات الحمدللہ میں اس پہ توکل کرنے والا بندہ ہوں. بہت کم عقل ہوں، ایک نالائق سا آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ.
میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں MBBS ڈاکٹر تھا جب میں نے اس معاشرے کے اندر قدم رکھا، عملی میدان کے اندر. میں کبھی زندگی میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا. ایک دل میں خوف تھا والدین کی نافرمانی کی، زندگی میں ناکام ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا. ایک تصور تھا بچپن سے دماغ میں. 2016 کے اندر والد صاحب نے کہا یار کہ تم 2015 کے اندر ہاؤس جب کر رہا تھا، کہتے تو پورا دن فارغ رہتے ہو تو یار کوئی گھر بن رہا ہے تمہارا تو جا کے دیکھ لیا کرو. خیر بحریہ ٹاؤن میں میرا گھر بن رہا تھا، وہاں میں جا کے گھر کو وزٹ کرنے گیا، جاتا آتا تھا. اس دوران میری پراپرٹی ڈیلروں کے ساتھ دوستی ہو گئی، ان کے ساتھ ہم سنوکر کھیلتے تھے. اس زمانے میں ذرا اتنی ہدایت نہیں تھی تو ذرا آوارہ گردی وغیرہ بھی کرتے تھے، تو وہاں پہ دوستی یاری ہو گئی. وہاں سے میں نے کاروباری زندگی کا آغاز کیا. 2019 تک میں ایک میڈیوکر بزنس مین تھا. 2019 کے اندر ایک حادثہ پیش آیا، ایک فرد نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا، مجھے 40 کروڑ روپے کا مقروض کر دیا. وہاں سے زندگی بالکل بدل گئی، حالات بدل گئے. 1.5 سال ہم لوگوں نے پاکستان میں کوئی محکمہ نہیں چھوڑا، کوئی عدالت نہیں چھوڑی، کوئی کچہری نہیں چھوڑی، کوئی افسر نہیں چھوڑا، کوئی فوجی نہیں چھوڑا، کوئی بیوروکریٹ نہیں چھوڑا جس کے پاس ہم فریاد لے کے نہ گئے ہوں کہ یار ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمیں انصاف چاہیے. 40 کروڑ کا فراڈ تھا اور بینک میں 40 روپے نہیں تھی. حتیٰ کہ میرے والد صاحب نے ایک دن مجھے یہ بھی کہا کہ بیٹا گھر میں کھانا نہیں ہے تو آپ کوئی پراپرٹی بیچیں. بڑی تکلیف ہوئی اس رات کو. ایسے ہی ایک کان سے آیت گزری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور ہمارے پاس صرف یہی ہے. ہمیں کامیاب کس نے کیا؟ ہمیں اس آیت نے کامیاب کیا. انسان سے اللہ تعالیٰ رزلٹ نہیں مانگ رہا، انسان سے اللہ تعالیٰ صرف کوشش مانگ رہا ہے. انسان سے اللہ تعالیٰ صرف نیت کا خلوص مانگ رہا ہے کہ تم نیت صحیح کر لو، تم مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ. جو تمہاری چاہتے ہیں، جو تمہاری امیدیں، ان امیدوں میں پورا اتروں گا. صرف اور صرف انسان سے اللہ تعالیٰ کوشش مانگ رہا ہے. یہ بات تو ہمیں دین میں سمجھ آ گئی نا کہ ایک ہی ذات ہے جو کامل ہے، کامل بھی نہیں اکمل ہے، پرفیکٹ. ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجی، ایک ہی ذات تھی. وہ ذات تھی کون؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پرفیکٹ، 100% پرفیکٹ، کامل اکمل. اس کے بعد کوئی ذات پرفیکٹ نہیں ہے. ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں. ہمارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہ ہم انسانوں کا ہے. 2020 کے اندر ایک سفر شروع ہوتا ہے. میں ان آیتوں کو سمجھتا ہوں، میں نے کہا یہ تقویٰ کیا ہے؟ سمجھ جائے بڑا آسان سی چیز ہے. دن میں رب کا خوف ہونا، اسی کو تقویٰ کہتا ہے. کل تقویٰ یہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو دین میرے تک پہنچا تھا، جو میں نے لوگوں سے سنا تھا، جو میں نے ممبروں اور محرابوں سے جو آوازیں اٹھی تھی، میرے کانوں میں جو پڑی تھی، وہ بڑا مشکل دین تھا. اس دین کے اندر زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں ہوتی تھی، زمین سے اوپر کی باتیں ہی نہیں ہوتی تھی. ہمیں تو یہ عبداللہ بھائی نے اور سیف اللہ بھائی نے بٹھا دیا، ہمیں علماء مجلس میں بٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ویسے خوفزدہ ہوتے ہیں. یہ شکوہ تھا کہ زمین سے نیچے کی بات کر رہے ہو، آسمان سے اوپر کی بات کر رہے ہو، زندگی کیسے گزارنی اس کی بات ہمیں بتاؤ بھائی. یہ دین کیا ہے؟ زندگی کا ہر امور سر انجام دینا دین کے راستے پر چل کے، یہ دین اسلام ہے. بس یہی دین ہمیں سمجھ آیا، اور دین ہے یہ. ایک امتحان، ایک ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، حاصل منزل ہماری ہے جنت. یہ دین ہے. کمپلیکس کیوں اتنا پیچیدہ بنا دیا؟ دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. جو ان کے فرمان ہیں، جو انہوں نے اصول بتائے زندگی گزارنے کے، اس کے اوپر پورا عمل پیرا ہو. یہ دین ہے. اس سے زیادہ کمپلیکس تو دین ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ آیا کہ دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم ریسیپی آف سکسیس کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ فائنانس کی کتاب میں، اکاؤنٹس کی کتاب میں، جو ہمیں سود کے اندر مبتلا کر رہا ہے، جو ہمیں ان ایتھیکل، امورل جو ہے وہ پریکٹسز کے اندر مبتلا کر رہا ہے.
دیکھیں 2020 میں ٹرننگ پوائنٹ تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کوشش کی اللہ تعالیٰ کا رب کا خوف دل میں ڈال دیں, وہ کام کیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیا جائے. بس اٹ واز اے ویری شارٹ کٹ ٹو سکسیس. اس سے زیادہ شارٹ کٹ میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی نصاب میں کتاب میں نہیں لکھا ہوا. اب وہ کیا ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, 5 نمازیں پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسا کام نہ کریں, کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, بس اس کوشش میں لگے رہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, مخرج, راستہ, ہر پریشانی, دکھ درد, غم تکلیف, پریشانی, بیماری, مصیبت, تکلیف, حادثے, عدالتیں, کوٹیں, کچہریاں, ہسپتال, سب سے راستہ کس میں؟ تقوی میں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے. ہم کون سا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کون سی موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہیں, ہم لوگوں کے در بدر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا رزق کو, اور یہ بیشتر جگہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ نے کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم میرے ذکر سے غافل ہوئے تو میں تمہاری معیشت کو ضنک کر دوں گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, میرا اگر تم نے ذکر بھلا دیا, جو میں نے تمہیں قوانین بتایا زندگی گزارنے کے, اگر تم نے بھلا دیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, معیشت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, ضنک کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ریسیپی آف سکسیس, میں رزق کو بڑھانے کا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, بے شمار رزق ان لوگوں کے لیے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بے شمار توکل کیا. تو تقوی توکل تو ہمیں سمجھ آ گئی نا, یہ ریسیپی آف سکسیس ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں ہم لوگ کیوں نہیں اتنے پروڈکٹیو, کیوں نہیں اتنے پروگریسو, کیونکہ ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ غیر مسلمانوں کا, کافروں کا ماڈل دیکھ لیں, انہوں نے ڈیپینڈنسی ختم کی, وہ پاور میں آئے, وہ سب سے پہلے فائنینشلی اسٹرانگ ہوئے. ہمارا رونا یہ ہے کہ یار اپنے بچے کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کے مواقع دیں, ان کے لیے راستے بنائیں جس راستوں میں وہ چل کے اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں, محتاجی کو ختم کر سکیں, تاکہ معاشرے کے اندر پروڈکٹیو ہوں گے, پروگریسو ہوں گے. ایک امام مسجد ہے, انفارچونیٹلی اب اس ٹاپک پہ اندر تو ہم جا ہی نہیں رہے کہ یار اس کی 12,000 روپے تنخواہ کیوں ہے, افسوس, لمحہ فکری ہے, یہ معاشرے کی حقیقت ہے. اب ہم اس بات پہ تو نہیں جا سکتے, انگریز نے ایک سازش کے تحت جو ہے وہ چپراسی سے نیچے امام کا سکیل کر دیا تھا, اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1857 میں. ہم بات کر کے آج کی یار چلو معاملہ ہو گیا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, چھوڑو مٹی پاؤ پرانے معاملے میں, مٹی پاؤ, آج ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک دانستہ طور کے اوپر چیز کو غلط بیان کرنا یہ جرم ہے, اور اتنا ہی بڑا جرم ہے اگر دانستہ طور پہ چیز کی حقیقت کو چھپانا. اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے. اب ہم کبھی مومن کے فضائل بیان کرتے ہوئے اگر اس میں فائنینشلی اسٹرانگ مومن کی صفت کو چھپا دیں گے تو یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے, اگر آپ جتنا بڑا جرم جو ہے وہ دوسرے اسپیکٹ کی نفی کرنا ہے, اتنا ہی بڑا جرم. ہم نے سٹیج کے اوپر بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو فائنینشلی اسٹرانگ مومن پسند ہے, ہم سے نادانستہ طور کے اوپر فزیکل اسٹرانگ مومن کی نفی بھی ہو گئی, لیکن ہم نے اس کو سٹڈی کیا, ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو صحت کو ایک سب سے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا, صحت, یہ جان, یہ ہمارے پاس امانت ہے, یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے یہ امانت اللہ کو لٹانی ہے. اور مومن کو فزیکلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اگر فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوگا تو وہ اپنے فرائض کو صحیح طرح سر انجام نہیں دے سکتا, وہ نمازیں بھی نہیں صحیح ادا کر سکتا, وہ مسجد میں جاتے ہوئے بھی اس کو تکلیف ہوگی. تو ایکول فزیکلی اسٹرانگ, اور ایک اور اسپیکٹ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ہے. آج کل کے دور کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں مومن کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. فائنینشلی ڈیپینڈنسی جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں بہت زیادہ تنزلی کا شکار کر بیٹھی ہے, اور ابھی ہمیں اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک بھائی کو بھی آج اگر کوئی بات سمجھ آ گئی, میں سمجھتا ہوں میرا جو ہے وہ فرض پورا ہو جائے گا. دیکھیں کاروبار کے لیے کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے, کاروبار کے لیے کسی بڑے باپ کی اولاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
کاروبار کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑا سٹیٹس ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ملک کی ہسٹری دیکھ لیں، ملک ریاض، یہ چودھری اورنگزیب صاحب، یہ جتنے بھی بڑے پراپرٹی کے ٹائکونز ہیں، یہ کوئی گھر سے پیسہ لے کے نہیں آئے تھے. کچھ نہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کا کہیں نہ کہیں اللہ پہ توکل تھا، یہ خالی آتا ہے اس معاملے سے بنے ہیں. تو آپ کے پاس جو دین میں کیا سمجھتا ہوں، جس بندے کے اندر دین کا شعور ہے، دین کا علم ہے، اس بندے کے اندر تو وہ پرزا فٹ ہے سکسس کا. اس کے پاس جو لٹریچر ہے وہ تو کامیابی کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں راستہ ہے. دین کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو 100% یقینی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کیا مطلب ہے؟ بلندیوں پہ اگر تم مومن ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے. بلندیوں پہ کیوں نہیں ہے مومن؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مومن ہی نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہے، دغا دے رہا ہے، کینہ رکھ رہا ہے، حسد رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے. دودھ لینے جائے ملاوٹ ہے، دوائی لینے جائے ملاوٹ ہے، گوشت میں ملاوٹ ہے، مسالوں میں ملاوٹ ہے، نیتوں میں ملاوٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کے ہم جو ہے طلبگار ہیں. لوگوں پہ رحم نہیں کر رہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے، کینہ کر رہے ہیں. زبانیں جو ہیں ہماری زبانوں کے شر سے لوگ بات کرنا ہم سے چھوڑ گئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محتاج ہیں. جبکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان کے شر سے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں. اور یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہو گئی ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے جو ہے میری زبان کے شر سے بات نہیں کرتا. کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی؟ بڑا آسان کلی ہے زندگی میں سکسیسفل ہونے کا. یہ جو یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو زندگی میں سکسیسفل ہونے کے لیے صرف اور صرف اللہ پہ توکل چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دیا رزق کی آپ کو. اب رزق یہ نہیں ہے کہ آپ نے بینک بیلنس چیک کیا اتنا بڑا. رزق یہ ہے کہ آپ کو ذہنی قلبی روحانی جسمانی دماغی سکون ہو. یہ دیٹ از رزق. آپ کے والدین سلامت ہو، یہ رزق ہے. آپ کو راحت ہے، رزق ہے. رات کو سکون کی نیند آ رہی ہے بغیر گولی کے، بغیر زینکس کے، بغیر لیکزوٹینل کے، دیٹ از رزق. یہی رزق ہے. نیک صالح اولاد تابع دار، آپ کی بیوی سے ابھی کمپیٹیبلٹی ملتی ہے، یہ رزق ہے. اور کیا رزق ہوتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں سکسیس ہو، اللہ پہ توکل ہو، اور یہ آپ کے دل کے اندر تمنا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ کریے اپنے علاوہ. کم سے کم یہ تمنا تو ہونی چاہیے، یہ عرض تو ہونی چاہیے. اللہ سے مانگیں، اللہ پہ توکل کریں، قدم اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کس طرح نہیں آپ کو سکسیسفل کرے گا؟ کیا یہ یورپین ممالک کی بلینرز ہیں، ٹریلینرز ہیں، کہ کوئی اور مخلوق ہے؟ انسان ہی ہے نا، وہی انسان ہے نا، ہم جیسے انسان ہی ہے نا. کیوں سکسیسفل ہو گئے؟ دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں، ان لوگوں نے نیت سے کام کیا. اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے. وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، پھر بھی ہم سے زیادہ سکسیسفل ہیں. کیوں سکسیسفل ہیں؟ کیونکہ کاروبار نیت سے کرتے ہیں. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا حساب ہوگا آخرت میں. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو انہوں نے صحیح اعمال کیے، نیک دل سے کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، لوگوں کے لیے نفع کی سوچ رہے ہیں، ان کا کلو جو ہے وہ 1100 گرام کا، ان کا درجن بھی 13 کا ہے، تو اللہ دنیا میں تو ان کو اس کا اجر دے گا نا. وہ دنیا کے اندر ان کا معاملہ نپٹائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سکسیسفل کر رہا ہے؟ کیونکہ نیت ہی نہیں خالص، نیت ہی نہیں پکیزہ. اس کے ایکسپیریمنٹ کرنے آپ چلے جائیں کسی بھی بیکری کے اندر، کلو مٹھائی پیک کروائیں، وہ مٹھائی والا جو ہے وہ جب 999 گرام ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی برفی آدھی توڑ کے اوپر رکھ رہا ہوتا ہے، کبھی نیچے رکھ رہا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر 1001 گرام ہو گیا تو ابھی موت کا فرشتہ آ کے اس کی روح قبض کر لے گا. یہ نیتوں کا حال ہے ہماری. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم نہیں کر رہا، ملک کے اوپر رحم نہیں کر رہا. یہی حال ہے ہمارا ہر فیلڈ کے اندر. اسی لیے ہمیں بدنیت لیڈر ملے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں بدنیت حکمران ملے ہیں جن کو ہم پہ رحم نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں پہ رحم نہیں کر رہے. دیکھیں ریسیپی آف سکسیس کے اندر اور رزق کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک اور بات ہے کہ جو لوگوں کے آپس کے اندر گھریلو ماحول کے اندر یا یہ جو فیملی ہوتی ہے اس کے اندر جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں رشتہ داروں سے، پھپھوں سے، چاچیوں سے، خالوں سے، ماموں سے، ان کے رزق میں بھی کبھی برکت نہیں آتی. صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ہم لوگ اپنی پھوپھیوں کو، خالوں کو، پتہ نہیں کن کن ناموں سے بلاتے ہیں، قطع تعلق کیے ہوئے ہیں. رحم کے رشتوں سے ہم نے جو ہے بھائی کا نہیں، بھائی سے بغض رکھ رہا ہے. کزنوں سے ہم لوگ جو ہے وہ دوریاں اختیار کر کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یار فلاں کی نظر لگ جائے گی. تو پہلے اپنی کرتوتیں صحیح کریں، پہلے واقعی اس طرح زندگی گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے.
اسٹڈی کریں. دیکھیں قیامت والے دن اگر آپ غلطی پہ ہیں تو آپ کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا فلاں مولوی نے مجھے گمراہ کر دیا. ابھی تو ہر ملبہ آپ مولوی پہ ڈال دیتے ہیں. آپ سے سوال ہوگا تمہیں شعور دیا, عقل دی, تمہیں 2 آنکھیں دی, ہاتھ دیے, صحت دی, تم نے کیوں اسٹڈی کیا؟ یہی ریزن ہوئی کافی سے, یہی ریزن کافی ہے. کتنے لوگ اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو؟ کتنے لوگ ہیں رات کو ٹک ٹاک پہ تو گھنٹہ بیٹھتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی گھنٹہ بیٹھتے ہیں, فیس بک پہ بھی گھنٹہ بیٹھتے ہیں. قرآن کیوں نہیں اسٹڈی کرتے آپ؟ علماء کرام کیوں نہیں سنتے آپ؟ یہ جواز ہی نہیں ہے, یہ جواز ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی مولوی نے, کسی فرد نے, کسی انسان نے گمراہ کر دی. یہ جواز آپ کا قابل قبول ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اس کوشش میں لگنے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہاتھ سے. دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے, تنہائیاں پکیزہ ہونی چاہیے, تنہائیاں پکیزہ ہونی چاہیے. اور ایک اور بات, میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے, اگر ایک بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہے, لوگوں سے حسن سلوک کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے, صدقہ بھی دے رہا ہے, خراب بھی دے رہا ہے, رات کو بستر پہ گھسنے سے پہلے 1.5 گھنٹہ ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی کر رہا ہے, اس بندے کی اللہ تعالیٰ معیشت زنگ کر دے گا, تباہ کر دے گا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اتنی بڑی لعنت ہے یہ فحاشی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا ولا تقربوا الفواحش, قریب بھی مت جاؤ فحاشی کے. تو یہ ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے, یہ جو فیس بک پہ ہو رہا ہے, یہ کیا, یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. آپ 5 نمازیں مسجد میں پڑھے, کوئی فائدہ نہیں, برباد ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ موبائل فون اتنا خطرناک چیز ہے, یہی اکیلا جنت میں لے جائے گا. یہ اتنی بڑی تباہی کا جو ہے وہ یہ ایک ٹول ہے, اتنی بڑی تباہی کا ٹول ہے. تو اپنی تنہائیاں پکیزہ کریں. اب وہ دور نہیں ہے. اور والدین کو بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گا, اپنی اولاد پہ خاص نظر رکھیں. اب ماڈرن دور کے اندر فحاشی کا بھی جو ہے نا, فحاشی بھی چینج ہو گئی ہے. پہلے فحاشی کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت تھی, اب تو اکیلا بندہ یوٹیوب کے اوپر فحاشی کر رہا ہوتا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. اور سمندر پار کوئی اور جو ہے لڑکا لڑکی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بات کر رہا ہے, آپ کو پتہ چیک ہی نہیں ہے. تو آپ نے اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچانا ہے. ہم لوگ یہ اعلان بات کرتے ہیں, جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, صحیح حدیث کے مطابق جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی. تو رزق کون عطا کرتا ہے, رازق کون ہے؟ یہ اس بات پہ ایمان ہے. الرزاق, رزق ادا کرنے والا, the only provider, جو ہے the only provider is اللہ سبحانہ و تعالی. تو جب وہی ذات آپ کو دینے والی ہے, تو جس طرح باس کے آگے محترم سر نیچے رکھ کے آنکھیں نگاہیں نیچی ہوتی ہیں, آگے پیش ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کا مفاد جڑا ہوتا ہے. جو وہ ذات جو پوری کائنات کو رزق دے رہی ہے, جو سمندر کے اندر کئی کلومیٹر نیچے جو ہے مخلوق کو بھی رزق دے رہی ہے, اس کی اطاعت کرتے میں کیا مسئلہ ہے؟ 5 نمازیں بوجھ بن گئی, لوگوں کے ساتھ رحم کرنا بوجھ بن گیا, سری طور پہ کسی سے نیکی کرنی جو ہے وہ مشکل ہو گئی آپ لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, میں بھی شامل ہوں. تو the recipe of success is in قرآن. اگر آپ چاہتے ہیں سکسیسفل ہو جائیں تو تقوی اور توکل. تقوی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, ایک لائن ہے, دل میں رب کا خوف پیدا کر لیں. اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن. جس دن میں اللہ کا خوف ہوگا, آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں ترقی دے گا. یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے نا دنیا. تو اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو دین میں جس کی اجازت ہے, لیکن ہم بطور مسلمان دیندار طبقہ, یہ لبرل طبقہ, یہ تو اصطلاحات ہم نے بنائی ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارے یہ چوائس نہیں ہے دین کے اوپر عمل کرنا, یہ کمپلشن ہے, یہ ضروری ہے, یہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو دین کے راستے پہ چل کے ہر امور کو سر انجام دینا, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ معاملات ہو, چاہے وہ جو مرضی ہو, چاہے وہ میاں بیوی کے معاملات ہوں, بچوں کے معاملات ہوں, آپ کے حقوق العباد کے معاملات ہوں, جو بھی ہے. تو آپ دین کے اوپر رہتے ہوئے ان تمام تر امور کو سر انجام دینا ہے. تو انہی لوگوں کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں جنت کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے, ہو جانا ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اپرچونٹیز دے دیتا ہے, آپ کے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے آپ نکل جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو جو ہے آزمائش میں مبتلا کرنا ہو یا اس کو عذاب میں مبتلا کرنا, تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں پردہ ڈال دیتا ہے. وہ ڈیسیژنز ہی ایسے لیتا ہے کہ وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کی آیت ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا, ان کا سینہ ہی کھول دیتا ہے دین کے لیے.
تو یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش میں لگیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا, اللہ تعالیٰ نہیں کھولنے. میں یہ بات کہتا ہوں قیامت والے دن جو ہے نا علماء نے آپ کو حساب نہیں دینا. آپ سے سوال ہوگا کہ سود تو یہ تھا اور آپ نے کیوں نہیں اسٹڈی کی. آپ کے اوپر یہ سوال آئے گا نا, آپ کے اوپر تو آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے. قیامت والے دن عالم آپ کی جو ہے وہ آپ کا جواب دہ نہیں ہوگا. تو آپ نے اسٹڈی خود کرنا ہے اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے خود اسٹڈی کرنے کے بعد اگر آپ کو جواز مل جاتا ہے تو سو بسم اللہ.